اگرچہ میرا ارادہ اعلان کے مطابق آج قادیانیت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کا تھا اور وہ انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمیں ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے، اور گزشتہ جمعے میں نے ختم نبوت کے حوالے سے مفصل گفتگو کر دی تھی، لیکن آج ایک اور بڑا امیجیٹ مسئلہ جو ہے وہ پیش نظر ہے، بہت اہم ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سننا چاہیے، بلکہ کان کھول کے سننا چاہیے۔ تو میرے پاس کچھ لوگوں کے میسیجز بھی آئے اور کہا کہ جی اس پر گفتگو کرے، اس مسئلے کو بیان کرے۔ اچھا، میں نے پہلے اس پر بیان کیا ہے، رمضان میں درسوں کے دوران میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ یہ مسئلہ ہے جناب ٹرانسجینڈر کا مسئلہ، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ، اور اس لیے بہت اہم ہو گیا یہ مسئلہ اب ہمارے لیے کہ اس پہ قانون بن گیا ہے۔ قانون بن گیا تھا، اب اس کو تقریباً فائنلائز کیا جا رہا ہے۔ جو ترامیم پیش کی گئی کہ بھئی اس کو کم از کم اتنا کر لو کہ یہ کھلی جو ہے اللہ رسول سے بغاوت نہ رہے، دین سے بغاوت نہ ہو، اس میں کچھ ترامیم کر کے اس کو موڈیفائڈ کر لو، تو اس کے لیے 1 مہینے کا ٹائم ہے اور وہ وقت گزر رہا ہے۔ تو جو ترامیم پیش کی گئی ہیں اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ پھر بھی ہمیں اس کی اصطلاحات اور اس کی ٹرمینالوجی سے پورا اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اگر یہ اتنی تبدیلی آ جائے تو یہ بھی اچھی بات۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو اس وقت اس مسئلے کو سینٹ میں اور اعلیٰ ایوانوں میں لے کے اٹھے، انہوں نے یہ ترامیم پیش کی اور حکومت وقت سے کہا، پہلے بھی کہا کہ بھائی اس کو آپ ذرا اس طرح دیکھ لیں۔ تو ہمیں پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے ہماری اس قوم کو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ موجودہ ہمارا پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے، یہ پولیٹیکل کلاس، پولیٹیکل ایلیٹ، یہ لیڈرشپ، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ہے کیا؟ تو میں نے ابھی رمضان میں ہی درس کے دوران بتایا تھا، جو حضرات درس میں موجود تھے انہیں معلوم ہوا، اور جو پڑھتے لکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوتی رہتی ہوں گی ایسی باتیں، لیکن جنرلی ہم لوگ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ یہ ٹرانسجینڈر کا جو قانون ہے نا، اس ایکٹ کو نام دیا ہے ٹرانسجینڈر پیپلز پروٹیکشن آف رائٹس 2018، یہ ایکٹ ہے۔ یہ 2017 سے اس سلسلے میں آواز اٹھی، یہ مسئلہ چلا۔ 2018 میں باقاعدہ اس کی قرارداد پیش کی گئی، بل پیش کیا، قرارداد نہیں، بل پیش کیا، اور یہ بل پیش کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اب اس قسم کے ایکٹ کے پیچھے ذرا ان چہروں کو دیکھیں، آپ ان پارٹیوں کی حقیقت دیکھیں۔ یہ بل انہوں نے پیش کیا اور پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نے اس کی حمایت کی اور پاکستان تحریک انصاف نے اسے منظور کیا۔ یہ تینوں بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس بل کو پاس کیا ہے، اس کی حمایت کی ہے، اسے منظور کیا اور اس کو باقاعدہ ایکٹ بنایا، منظور ہو گیا، ایکٹ بن گیا۔ اس سے پہلے تک ڈیبیٹ ہوتی رہی ایوان زیری میں، ایوان بالا میں، سینیٹر مشتاق صاحب جیسے کچھ لوگ بات کرتے رہے، میرے علم میں انہی کا ہی ہے، اور بھی ہوں گے کچھ لوگ۔
اور باہر بھی میڈیا پہ کچھ لوگ اس پر ڈسکس کرتے رہے, بہت کم لوگ, جیسے اور یہ مقبول جان صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ بولے ہیں. بس اس قسم کے لوگ ہی کچھ بولتے ہیں جن کا کوئی ریلیجس پرسپیکٹو ہے, کوئی ریلیجس کوئی بیک گراؤنڈ ہے, وہ بولتے ہیں. باقی تو تقریباً فارغ ہے, ان کا بیک گراؤنڈ بدل چکا ہے اور ان کا پلے گراؤنڈ اب جو ہے وہ کچھ اور بن چکا ہے, جہاں وہ کھیل رہے ہیں, جس میں وہ اسلام سے کھیل رہے ہیں, وہ ہماری اقدار سے کھیل رہے ہیں, ہماری پولیٹیکل کلاس میں بھی اور ہماری صحافی برادری میں بھی, میڈیا پر بھی. تو یہ باقاعدہ ان تینوں سیاسی جماعتوں نے اس بل کو ایکٹ بنایا ہے. اس بل میں جو چیز ایکٹ بنائی گئی ہے اس کا میں 2 لفظوں میں پہلے خلاصہ کر دوں, پھر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس بل کے تحت, اس ایکٹ کے تحت اب اس پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر 2 مردوں کو اجازت ہوگی کہ وہ باہم شادی کریں, 2 عورتوں کو اجازت ہوگی کہ وہ باہم نکاح کریں. 2 مرد آپس میں وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں سیکشول بیس پر, سیکشول ریلیشن شپ, سیکشول بیس پر وہ رہ سکتے ہیں, وہ باقاعدہ نکاح کر سکتے ہیں, 2 عورتیں نکاح کر سکتی ہیں, اور یہ دونوں جنسی تعلق قائم کر کے آرام سے ایک باقاعدہ بڑی آزادی کے ساتھ اور پورے آنر کے ساتھ, پورے خود اعتمادی کے ساتھ آپ کے درمیان رہ سکتے ہیں, جن کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہوگا, کوئی شیم نہیں ہوگا, کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں. کوئی ان کو اگر بلیم کرے گا, شیم کرے گا, کوئی ان کے اوپر ان کو روکے گا تو قانون اس کو پکڑ کے لے جائے گا. اس ایکٹ کے تحت, اس ایکٹ کے تحت قانون اس کو پکڑے گا جو ان کو روکے گا. قاضی اگر نکاح پڑھانے سے انکار کرے گا تو قاضی مجرم ہے. جس مسجد میں انکار کیا جائے گا وہ لوگ مجرم ہوں گے. یا آپ کی مسجد میں آئیں گے یا آپ وہ نکاح کریں گے آپس میں, قاضی مجبور ہوگا تو ان کا نکاح پڑھائے گا, کیونکہ ان کی باقاعدہ نادرہ میں رجسٹریشن ہو چکی ہوگی. نادرہ کے اندر ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہوگی, رجسٹرڈ ہوں گے مرد کے نام سے یا عورت کے نام سے. وہ اس طرح کریں گے کہ وہ اپنی جنس کو, اپنی سیکس کو جو چاہیں گے بدلوا لیں گے. مرد نادرہ میں جا کر کے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے گا یا عورت مرد ڈکلیئر کرے گی. اس طرح وہ دونوں ایک مخالف جنس سمجھے جائیں گے اور اس طرح ان کا آپس میں نکاح ہو سکے گا. یہ ہے جناب ٹرانسجینڈر ریلیشن شپ, ٹرانسجینڈر کا قانون. جینڈر کی یہ تشریح کی گئی ہے اور جینڈر کی ایک نئی نسل, نئی اسپیشی پیدا کی گئی ہے دنیا میں اللہ کے قانون سے ہٹ کر. یہ کون کرے گا آپ کو معلوم ہے؟ وہی قومیں کریں گی جو اللہ کی دشمن بنی ہوئی ہیں, جو دین کی باغی ہیں, جو کسی دین و مذہب پہ ایمان نہیں رکھتی. مغرب, ویسٹ, وہاں کے ادارے, وہاں کے ایکسپرٹس, وہ طبقہ, اور پھر ان کے ساتھ مل جاتا ہے یہاں کا لبرل اور سیکولر طبقہ, ایتھیسٹ, سیکولر, لبرل, آزاد خیال, جو اسلام کو نہیں ماننا چاہتے, اس پہ چلنا نہیں چاہتے, جو بھرے ہوئے ہیں آپ کے ایلیٹ کلاس کے اندر, اوپر آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہیں, وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ مغرب زدہ ذہنیت کے لوگ یہ اس قانون کو یہاں لائے ہیں, اور ان کی ہوئی یہ ڈویژن جو ہے, یہ تقسیم اللہ کی فطرت میں, اللہ کی بنائی ہوئی نیچر میں, یہ ڈویژن, یہ تقسیم, اس کو تسلیم کیا ہوا. یہ تقسیم ہوئی ہے WHO میں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو عالمی ادارہ صحت ہے, اس میں
اس کی روح سے دو قسم کی ذاتیں ہیں، ایک سیکس ہے اور دوسری جینڈر ہے۔ سیکس تو وہی ہیں جو مرد عورتیں وغیرہ جو ہم پیدائشی ہوتے ہیں، یہ سب سیکس ہے۔ دوسری جو نسل پیدا کی انہوں نے وہ جینڈر ہے، اسی کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو اس کا WHO کا جو قانون بنا ہوا ہے، جو پہلے وہاں بنا ہے اور وہ ان کی دنیا میں نافذ ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان الفاظ پر اور اس تشریح پر ہمارا یہ ایکٹ بنا ہے، پروٹیکشن آف رائٹس 2018، اور بالکل بے نہیں یہی تعریف اور یہی ڈیفینیشن انہوں نے اپنے ایکٹ میں اتار دی ہے۔ انہیں اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ آپ کی تاریخ، آپ کی نارمز، یہ معاشرہ، یہ کلچر، یہ مسلمانوں کا ملک، کوئی تو یہاں تک کہ اپنا آئین، دستور، اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ سنیے ذرا WHO جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سیکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، کہتے ہیں سیکس ریفرز ٹو بایولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل characteristics of females, males and intersex people۔ ٹھیک ہے، یہ بایولوجیکل ہے، فزیولوجیکل ہے اور اس کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ہے، اور میل ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں، اس میں درمیان میں انٹرسیکس جو ہیں وہ کچھ لوگ جیسے یہ خنثی جن کو کہتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایکسیپشنل ہیں، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اب تیسری جنس کے لوگ کہتے ہیں، وہ ایکسیپشنل ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو سب پہ لاگو ہو، ان کے لیے الگ سے قانون بن سکتا ہے، ان کے رائٹس ہیں، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ ہے، اسلام میں بھی ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو پورے انٹرسیکس ہیں وہ اور کم ہوتے ہیں۔ باقی جو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی آرگنز غالب ہیں تو اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی، آپریشن کروا کے، سرجری کرا کے ان کو کسی ایک اس میں شعبے میں ڈال دیا جائے، ایک جنس میں، میل میں یا فیمیل، تو وہ ہو سکتا ہے۔ آج کل سرجری بہت عام ہے، میڈیکل سائنس بڑی کامیابی حاصل کر رہی، وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر ایسا کیس ہے کہ دونوں آرگنز ان کے بھرپور ہیں، یعنی میل کی خصوصیات بھی، فیمیل کی بھی، اور وہ بائی جینڈر ایسے ہی ہے، بائی نیچر اسی طرح ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے ایکسیپشنز ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے جذبات کا لحاظ رکھا جائے گا، ان کو باقاعدہ سوسائٹی میں جو مقام دینا چاہیے وہ دیا جائے گا، تو وہ الگ چیز ہے۔ بہرحال اس کی بنیاد نہیں بنا سکتے آپ۔ ہاں، انہوں نے یہی کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو پھیلایا ہے، اسپیکٹرا بنا دیا، پورا ایک پھیلایا ہے اس کو، جینڈر کے کیس کو دیکھ رہے ہیں آپ، ایک بالکل نہ ہونے کے برابر لوگ ان کے مسئلے کو پھیلا کے ایک عام مسئلہ بنایا۔ اب وہ اسی وجہ سے جینڈر کی تعریف الگ کی جا رہی۔ اسلام میں تو وہی ہے بس، سیکس جو مرد عورت، میل فیمیل، یہ سیکس اسلام میں مسلم ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ لیکن یہ ایک اور چیز لا رہے ہیں، وہ یہ ہے جینڈر۔ Gender identity refers to a person's internal and individual experience. یہ قابل غور ہے۔ To a person's internal and individual experience of gender. آپ کے اندر کا اور جناب آپ کا انڈیویجول تنہا آپ کا ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے، کون سی جینڈر بتا رہا ہے، وہ اندر سے آپ کے کیا چیز باہر آ رہی ہے، کیا فیلنگز، اس کو کہتے ہیں فیلنگز۔ فیلنگ کیا ہے آپ کی، آپ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ولنگ بھی لے لیں اب اس میں، یہ ہے وہ چیز کہ کون سی جینڈر چاہتے ہیں آپ، میل چاہتے ہیں، فیمیل چاہتے ہیں، which may or may not correspond to their sex at birth۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ پیدا کس پر ہوئے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ آپ کی فیلنگ ہے، اگر آپ کی فیلنگ آپ کی برتھ کے مطابق ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی برتھ کے اگینسٹ ہے تو پھر آپ آ جائیے، ہم قانون بنا رہے ہیں، آپ کی فیلنگ کے مطابق آپ کو رجسٹریشن کر کے دیں گے۔ آپ مرد بننا چاہتے ہیں مرد بنیں، عورت بننا چاہتے ہیں عورت بن جائیں۔
یہ ہے وہ مسئلہ. یہ کیا ہے WHO نے, یہ کیا ہے مغربی اقوام نے, اور اس طرح جینڈر کے معاملے کو ایک بہت بڑی وسعت دیتی ہے اور لوگوں کو اجازت دے دی کھلی کہ وہ جو چاہے اپنی جنس اختیار کر لیں, صرف اپنی فیلنگز پر, اپنے ویلنگ پر, اپنی خواہش پر. اور اس کے بعد جب آپ اس جنس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر پورا قانونی تحفظ ملے گا کہ آپ لکھوا چکے ہیں نادرہ میں حکومت کے پاس, اور جس کی بنیاد پہ آپ کا شناختی کارڈ بن چکا ہے, آپ اس کے مطابق چاہے مرد ہیں تو عورتوں میں گھس جائیں, عورت ہیں تو مردوں میں گھس جائیں. یہ تماشا مغرب میں ہو رہا ہے. مغرب اس کی آفتوں کو بھگت رہا ہے. انہوں نے تو اتنا ہضم کر لیا کہ یہاں تک پہنچ گئے, آپ اور ہم اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کی امپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ تو یہ بنا دیا گیا کام. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لواطت قانونی طور پہ جائز کر کے دی جا رہی ہے. لواطت, قوم لوط کا عمل, ہومو سیکسولیٹی, اس کو باقاعدہ حکومت قانونی شکل دے رہی ہے, لیگلائزڈ کر رہی ہے. یہ ایکٹ بن چکا ہے کہ اب یہ کام کرنا قانونی طور پہ جائز ہوگا اور اس میں کوئی شرم اور آر کی بات نہیں ہوگی. لواطت یہ وہ عمل ہے جس پہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے. عذاب, ایک قوم پر عذاب آ چکا ہے, قوم لوط پر. اللہ نے اس قوم کو زمین سے اٹھا کر بالکل الٹ پلٹ کر دیا تھا اور اس کو زمین پہ پٹک کے مارا تھا, اور اس کے بعد اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی. ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا. قرآن حکیم کھول کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر اس بات کا ذکر کیا ہے, لواطت کا کتنی دفعہ ذکر کیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے, انکم لتأتون الرجال دون النساء شہوۃ من دون النساء, فرمایا تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے. تم بڑے حد سے گزرنے والے لوگ, مسرفون فرمایا, تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ. سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیں, سورہ نمل اٹھا کے دیکھیں, سورہ عنکبوت اٹھا کے دیکھیں, ان سب صورتوں میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے. فرمایا کیا تم لوگ انکم تأتون الرجال من دون شہوۃ من دون النساء, کہ تم مردوں کے پاس آتے عورتوں کو چھوڑ کے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے. کہیں فرمایا انکم قوم عادون, زیادتی کرنے والے ہو تم لوگ. قرآن نے یہ بات ان لوگوں سے کہی. اور اس کے علاوہ اور بھی, اتأتون الذکرانا, کیا تم ذکران یعنی مذکروں کے پاس آتے ہو, میل کے پاس آتے ہو, عورتوں کو چھوڑ کر. من العالمین, سارے عالمین سے عورتوں کو چھوڑ کے تم ان کے پاس آتے ہو, اور تم ان عورتوں کو, بیویوں کو چھوڑ رہے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, ان کو چھوڑ رہے ہو اور ادھر جا رہے ہو. یہ ایسی لعنت ہے کہ اس کے بعد جو قانون فطرت ہے وہ انسان کے درمیان بگڑ جاتا ہے. انسان کی جو حسیات ہے نا, سینسیبلٹی, وہ بدل جاتی ہے, اور اس کی سیکس کا معیار بدل جاتا ہے, مزاج بدل جاتا ہے. پھر یہ ہزاروں لاکھوں مرد عورت یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. اور اتنا جو کہا گیا